آج ہمارا 14th پارہ ہے اور ہمارا 14th روزہ بھی ہے۔ میں آج کل سوچ رہی تھی کہ ہیوسٹن میں بہت سالوں سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی افطاری کا انویٹیشن ہوتا تھا تو یوزلی میں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ نماز پڑھنے میں وہ خشیت نہیں آتی ہے، پھر تراویاں پڑھنی ہوتی ہیں، بھاگم دوڑ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ انشاءاللہ روزوں کے بعد پارٹیز ہوں گی تو تب میں آ جاؤں گی، لیکن روزوں میں نے کہیں بھی جانا بند کر دیا ہوا تھا۔ لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ سارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تو اگر ان کو منع کر دو تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم آ رہے ہیں، تو وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو پھر جب مجھے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے تیاری کرنی ہے کہ اگلے دن کا پورا سپارہ آپ لوگوں کا سنانا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جتنی محنت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اس قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہم بہت مزے کے احکامات دیکھیں گے، اور مزے کی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ اور پھر شیطان نے جب منع کیا، ابلیس نے جب منع کیا تھا سجدے میں، تو اس کے جو ورڈز تھے نا، جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک دم سے یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہماری اکڑ دیکھیں، ہمارا غرور، ہمارا روب دیکھیں، اور ہماری تخلیق دیکھیں۔ تو پھر انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی وہاں پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14th پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورۃ الحجر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتابی، اور یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی۔ کسی وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دو انہیں، کھائیں اور برت لیں اور مشغول رہیں، ان کو آرزویں ان کی عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے جو لکھا ہوا تھا وقت مقرر، نہ آگے نکل سکتی ہے کوئی امت اپنی مدت مقرر سے، اور نہ ہی کوئی تاخیر کر سکتی ہے۔ اور کہا انہوں نے اے شخص، نازل کی گئی ہے جس پر کتاب نصیحت، یقیناً تو دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے سچوں میں۔ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت پانے والے۔ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ جس وقت فرشتے آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے، اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی جو یہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، معزت مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ذرا صبر کر لیں، بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہی آیا ہے جس کی وجہ سے اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ تورا جو ہے وہ کتاب چینج ہو گئی تھی، لیکن قرآن پاک نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ کتاب نصیحت والی ہے، اس لیے کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں ناصر قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں نصیحت کیا ہے۔ اور یقیناً بھیجے تھے رسول ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 12 کہ اسی طرح ڈالے رکھتے ہیں ہم یہ گستاخی دلوں میں مجرموں کے، نہیں وہ ایمان لاتے اس پر، اور بے شک یہی رہی ہے روش پہلے لوگوں کی بھی۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازے آسمانوں کے، پھر وہ لگیں اس میں چڑھنے، تو وہ کہیں در حقیقت باندھ دی گئی ہے ہماری آنکھیں، بلکہ ہم وہ ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں برج، اور سجا دیے ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے، اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ کاہن جو ہے نا، وہ شیاطین کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے قابو میں کر کے جیسے تو پھر ان سے خبریں لیتے تھے غائب کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وحی کا سلسلہ قرآن کا شروع ہوا، تو ان کے ساتھ شہاب ثاقب کو ان کے اوپر جیسے سٹار، شوٹنگ سٹار جن کو کہتے ہیں نا، جب یہ خبریں لینے اوپر جاتے تھے تو اسی طرح سے ان کے اوپر وہ آگ کے بگولوں کی طرح ان کو مارنے کے لیے بھاگتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے تو پیچھے لپکتا ہے اس کے ایک روشن انگارہ،
اور زمین کے پھیلا دیا ہے ہم نے اس کو، اور ڈال دی ہم نے اس پر پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر ایک چیز مناسب مقدار سے۔ آیت نمبر 20، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معاش، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک مناسب مقدار میں۔ اور ہم نے بھیجی ہوائیں پانی سے لدی ہوئی، پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا اس کو ہم نے تمہیں، اور نہیں تم اس کا خزانہ رکھتے، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو حیات بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور یقیناً ہم کو معلوم ہے جو پہلے گزر چکے تم سے، اور یقیناً ہم کو معلوم ہے بعد میں آنے والے بھی، اور یقیناً تیرا رب ہی جمع کرے گا ان سب کو، اور یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جنات کو پیدا کیا تھا ہم نے ان کو اس سے پہلے آگ سے بے دھوئیں کی۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں ایک بشر کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، تو جب اس کو درست کر لوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تھی، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے سب کے سب، سوائے ابلیس کے۔ انکار کیا اس نے کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے سجدہ کر سکتا، ایک بشر کو بنایا ہے تو نے جس کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تجھ پر لعنت ہوگی انصاف کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے نا، دعا کر رہا ہے، اس کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے، ہمیں اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا میرے رب چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے، اب دیکھیں اس کی جرات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ بے شک تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں ضرور آرائش کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بھٹکاؤں گا ان سب کو، مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص۔ غور کیجیے، انڈر لائن کیجیے اس کو کہ شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا پہلے دن سے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا، جو خالص ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، اس کے علاوہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ فرمایا کہ یہی راستہ مجھ تک پہنچنے کا ہے سیدھا، بے شک میرے بندے کہ نہیں تجھے ان پر قدرت مگر جو تیری اطاعت کرے بدراہوں میں سے، اور بے شک جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ سب کی اکٹھی، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ جہنم کے بھی 7 دروازے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں سے وہ لوگ گزریں گے، بے شک متقی ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن سے، اور نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں ہوگی کوئی کدورت، بھائیوں کی طرح مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں جنت میں جانے سے پہلے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے دل سے جو بھی کدورت ہوگی، جو غل ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اور آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور احوال سنا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا کہ جب وہ آئے ان کے پاس تو کہا انہوں نے سلام۔ اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، کہا انہوں نے کہ نہیں ڈرو، یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک دانشمند لڑکے کی۔ کہا اس نے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے؟ اس پر کہ آپ پکڑا مجھے بڑھاپے نے، تو کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ، سو نہ ہو تو نا امیدوں میں۔ اس نے کہا اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی سوائے گمراہوں کے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اس نے کہا بس کیا تمہارا کام ہے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، مگر لوط کے گھر والے، بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ اس کی بیوی کے ٹھہرا دیا ہم نے
کہ وہ ضرور ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، کہا حضرت لوط نے ان سے کہ یقیناً تم لوگ ہو ناآشنا سے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ چیز یہ تھے جس میں شک کرتے، اور آئے ہیں ہم تمہارے پاس یقینی بات لے کر، اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں۔ تو چل پڑو اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات رہے، اور خود چلو ان کے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھنا تم میں سے کوئی بھی، اور چلے جو جہاں حکم ہو۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، اور ہم نے بھیج دیا ان کی طرف یہ فیصلہ کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہوتے۔ اور دوڑتے آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے، اس نے کہا کہ یہ ہیں میرے مہمان، تو نہ رسوا کرو مجھے، اور ڈرو اللہ سے، اور نہ بے آبرو کرو مجھے۔ انہوں نے کہا اور کیا نہیں منع کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت سے؟ اس نے کہا یہ ہے میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے، قسم ہے تمہاری جان کی، یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ سو آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے سورج نکلتے نکلتے، تو کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو الٹ کر نیچے، اور برسائی ہم نے ان پر پتھر کی کنکریاں، بے شک ان میں سے ہے بڑی نشانیاں اہل بصیرت کے لیے۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک وہ بستی ہے سیدھے راستے پر، بے شک اس میں ہے بڑی نشانیاں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے ایکا کے رہنے والے قوم شعیب سخت ظالم، تو بدلہ لیا ہم نے ان سے، اور یہ دونوں بستیاں ہیں کھلے راستوں پر۔ اور یقیناً تکذیب کی وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، تو وہ رہے اس سے منہ پھیرتے، اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں گھر امن اور اطمینان سے، تو آ پکڑا ان کو زوردار آواز نے صبح ہوتے ہوتے۔ اب دیکھیے ہم کتنے پاروں سے ہم بار بار قوموں پہ جو عذاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کس وقت آتا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے، اور نہ فائدہ دے سکے ان کو جو کچھ کام وہ کیا کرتے تھے۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آ کر رہے گی، تو درگزر کرو تم ایک اچھے طریقے سے درگزر کرنا۔ یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تم کو 7 آیات بار بار دہرانے والی سورت فاتحہ اور قرآن عظیم۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں کہ اے نبی نہ راغب ہو جائے تمہاری آنکھیں اس کی طرف جو دنیاوی فائدوں سے نوازا ہے ہم نے مختلف جماعتوں کو ان میں سے، اور نہ رنج کرنا ان پر، اور نہ جھکائے رکھنا اپنے بازو مومنوں کے لیے، اور کہہ دو یقیناً میں ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر، جس طرح نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر ڈالا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ تورات کے لیے آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی ہے نصارہ ہے لیکن وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے اور شریعت ایک ہی تھی، اسی طرح سے قرآن کا لفظ بھی تورا کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو اسی لیے ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ سو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسی آیات پڑھ کے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ضرور پوچھیں گے جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا۔ اب دیکھیے وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، آج کل تو رمضان ہے نا، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ جس وقت ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نفل سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے فارغ ہوں، تو ہم تسبیحات کرتے رہیں تاکہ ایک ایک لمحہ، اس وقت تو اجر بھی تو دیکھیں نا کتنے زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈفرینٹ پارٹیز کر کے یا ادھر جا کے، دیکھیں روزہ کھلوانے میں ثواب ہے، میں یہ نہیں منع کرتی ہوں ضرور کھلوائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ کے ساتھ کام کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں کہ پس بے دھڑک سنا دو وہ جن کا تم کو حکم ملا ہے، اور اعراض کرو مشرکوں سے، یقیناً ہم کافی ہیں تمہیں ہنسی اڑانے والوں پر، وہ لوگ جو قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرے، سو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً
हम जानते हैं कि तंग होता है तुम्हारा दिल इससे जो वो कहते हैं, तो तस्बीह करते रहो हमद के साथ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि जिस वक्त दिल तंग होता है, कभी कोई आपको ताना देता है, कोई मजाक उड़ाता है, तो करना क्या है? उसका सबसे बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि तस्बीह करो हमद के साथ अपने रब की, और हो जो सजदा करने वालों के साथ, और इबादत किए जो अपने रब की, यहाँ तक कि आ जाए तुम्हारे पास अम्र यकीनी यानी कि मौत। कि जब तक मौत आ जाती है उससे पहले जिस वक्त भी वक्त मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते रहो, खुशी में, गमी में, कोई भी हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते रहो, ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ और ताकि तुम सब्र करने वाले बन जाओ। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल-नहल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आ पहुंचा हुक्म अल्लाह का तो मत जल्दी करो इसके लिए, पाक है वो और बालातर इससे जो शिर्क ये करते हैं। अब ये कौन सा हुक्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिजरत का हुक्म आया था, कि 13 साल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत थी, कोशिश थी, इसके बावजूद भी मक्का वाले बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए थे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में हिजरत करने का हुक्म आ गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो नाजिल फरमाता है फरिश्तों को वही देकर अपने हुक्म से जिसके पास चाहता है अपने बंदों में से, कि डरा दो कि नहीं है कोई माबूद सवाए मेरे, तो मुझी से डरो। पैदा किया उसने आसमानों और जमीनों को हक के साथ, बालातर है वो इससे जो शिर्क ये करते हैं। पैदा किया उसने इंसान को नुतफे से, फिर यकायक वो हो गया झगड़ालू खुल्लम खुल्ला। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मवेशी पैदा किए तुम्हारे लिए, इनमें सर्दी से बचाओ और दूसरे फायदे हैं, और इनमें से तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए इनमें जमाल है जब शाम को उन्हें वापस लाते हो और जब सुबह को चराने ले जाते हो, और उठाते हैं तुम्हारे बोझ शहर तक, ना थे तुम के पहुंच सकते जहां तक, मगर मुशक्कत उठाकर अपनी जानों पर, यकीनन तेरा रब बहुत शफीक और मेहरबान है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि सवार हो तुम उन पर, और जीनत के लिए भी, और पैदा करता है ऐसी चीजें जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है, और अल्लाह तक है सीधा रास्ता, और बाज रास्ते इनमें टेढ़े हैं, और अगर वो चाहता तो जरूर हदायत देता तुम सबको। वही है जिसने बरसाया आसमान से पानी तुम्हारे लिए, जिसमें है पीना, और जिससे दरख्त शादाब होते हैं, और जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। उगाता है वो तुम्हारे लिए इसी से खेती, और जैतून और खजूर और अंगूर और हर तरह के फल। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन, और सूरज और चांद और सितारे भी मुसख्खर हैं उसी के हुक्म से। यकीनन उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और वो चीजें भी फैला रखी हैं उसने तुम्हारे लिए जमीन में मुख्तलिफ रंगों की। यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वही है जिसने मुसख्खर कर दिया दरियाओं को, ताकि खाओ तुम इसमें से गोश्त तरो ताजा, और निकालो इसमें से जेवर जिसे तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि कश्तियां पानी को फाड़ती चली जाती हैं इसमें, और ताकि तलाश करो उसके फजल को, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और आयत नंबर 15 के रख दिए उसने जमीन में पहाड़ के डोलने ना लगे तुमको लेकर, और दरिया और रास्ते बना दिए ताकि तुम राह पाओ, और निशानात बना दिए रास्तों में और सितारों से, और वो राह पाते हैं। तो क्या जो पैदा करे वो इन जैसा है, ना जो पैदा कर सके? तो क्या फिर नहीं तुम गौर करते हो? और आयत नंबर 18, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों का तो ना गिन सकोगे इन्हें, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और अल्लाह वाकिफ है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और वो जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा नहीं बना सकते वो कोई चीज, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। मुर्दा है बेजान, और नहीं मालूम उनको कि कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद तो माबूद है एक ही। सो जो लोग नहीं ईमान रखते आखिरत पर, इनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह जानता है उनको जो ये छुपाते हैं, और उसको भी जो ये जाहिर करते हैं। बेशक वो नहीं पसंद करता सरकशों को। और जब कहा जाता है उनसे कि क्या उतारा है तुम्हारे रब ने, तो कहते हैं कि कहानियां हैं पहले लोगों की, ताकि उठाएं वो अपने बोझ पूरे के पूरे क़यामत के दिन। और कुछ बोझ उनके जिनको ये गुमराह करते हैं बगैर इल्म के।
सुन रखो कि बुरा है जो बोझ ये उठाते हैं। यकीनन मकर किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, तो आ पहुंचा अल्लाह का हुक्म इनकी अमारत की बुनियादों की तरफ से, तो गिर पड़ी इन पर छत इनके ऊपर से, और आ वाक़या हुआ उन पर अजाब इसी तरह से कि उनको गुमान भी ना था। फिर क़यामत के दिन वो ज़लील करेगा उनको और कहेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, वो तुम झगड़ा करते थे जिनके बारे में। कहेंगे वो जिनको दिया गया था इल्म के, यकीनन रुसवाई आज के दिन और बदबख्ती है काफिरों की। और आयत नंबर 28, वो जिनकी रूहें कब्ज करते हैं फरिश्ते जबकि वो जुल्म कर रहे होते हैं अपने हक में, तो हो जाते हैं फरमाबरदार के नहीं करते थे हम कोई बुराई। क्यों नहीं, यकीनन अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते थे। सो दाखिल हो जाओ दरवाजों में दोज़ख के, हमेशा रहेंगे उसमें, सो बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बर करने वालों के लिए। और पूछा जाता है उनसे जो मुत्तकी थे, क्या है जो नाजिल किया है तुम्हारे रब ने? कहते हैं बेहतरीन कलाम लोगों के लिए जिन्होंने नेकियां की, इस दुनिया में भलाई है और आखिरत का घर बहुत अच्छा है और बहुत खूब है घर मुत्तकियों का। जन्नतें हमेशा रहने की, दाखिल होंगे वो जिनमें बह रही हैं इनके नीचे नहरें, उनके लिए होगा वहां जो चाहेंगे। ऐसा ही बदला देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों को। वो जिनकी रूहें कब्ज करते हैं फरिश्ते जबकि वो कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं, मतलब नेक लोग। कहते हैं सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जो जन्नत में बदले में उनके जो तुम अमल किया करते थे। देखिए सारा मामला अमल का है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को अंडरलाइन कराती हूँ, जहां पे भी ऐसी बात आती है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारना यही तो अच्छा अमल है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बदले में जन्नतें नवाजेंगे इंशाल्लाह। क्या मुंतजिर हैं ये मगर इसके कि आ जाए उनके पास फरिश्ते या आ पहुंचे हुक्म तेरे रब का। इसी तरह किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने, बल्कि वो अपने ऊपर खुद जुल्म करते थे। तो उनको पहुंची बुराइयां उनकी जो अमाल वो किया करते थे, और घेर लिया उनको उसने जिसकी वो हंसी उड़ाया करते थे। आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहा उन्होंने जिन्होंने शिर्क किया कि अगर चाहता अल्लाह तो ना पूछते हम इसके सिवा किसी चीज को, हम और ना हमारे आबादाद, और ना हराम ठहराते हम बगैर उसके फरमान के किसी भी चीज को। इसी तरह किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। सो नहीं है रसूलों के जिम्मे मगर पहुंचा देना खुले तौर पर, और यकीनन भेजा हमने हर उम्मत में रसूल कि इबादत करो अल्लाह की और इज्तनाब करो तागूत की परस्तिश का। तो उनमें से बाज ऐसे हैं जिनको हदायत दी अल्लाह ने, और उनमें से बाज ऐसे हैं कि साबित हो चुकी जिन पर गुमराही। सो चलो फिरो जमीन में, फिर देख लो कि कैसा अंजाम होता है झुटलाने वालों का। अगर तुम हरीस हो इनकी हदायत के लिए, तो यकीनन अल्लाह नहीं हदायत दिया करता उसको जिसे उसने गुमराह कर दिया, और नहीं उसका कोई भी मददगार। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने कस्में खाई, अल्लाह की सख्त कस्में, कि नहीं उठाएगा अल्लाह उसको जो मर जाता है। क्यों नहीं, ये वादा है उसका सच्चा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, ताकि जाहिर कर दे वो उन पर वो बात जो इख्तलाफ करते हैं जिसमें, और ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि यकीनन वो झूठे हैं। दर हकीकत हमारा कौल किसी चीज को जब हम इरादा करते हैं उसका, तो हम कहते हैं उसको कि हो जा, और वो हो जाती है। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के लिए इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, जरूर ठिकाना देंगे हम उनको दुनिया में अच्छा, और बेशक अजर आखिरत का बहुत बड़ा है, काश कि वो जानते। और वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं भेजे हमने रसूल तुमसे पहले मगर वो मर्द ही थे, वही भेजा करते थे हम जिनकी तरफ, तो पूछ लो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते हो। खुली दलीलें और किताबों के साथ, और नाजिल किया है हमने तुम पर ये जिक्र ताकि खोल कर बयान कर दो लोगों के लिए वो जो नाजिल किया गया है उनकी तरफ, और ताकि वो गौर फिक्र करे। तो क्या बेखौफ हैं वो जो चाले चलते हैं बुरी बुरी, कि धनसा दे अल्लाह उनको जमीन में, या आ जाए उन पर अजाब ऐसी तरह से कि उनको खबर भी ना हो, या पकड़ ले उनको चलते फिरते तो ना वो आजिज करने वाले हैं अल्लाह को, या पकड़ ले उनको जब उनको डर पैदा हो गया हो, तो बेशक तुम्हारा रब बहुत शफीक और मेहरबान है। और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या नहीं देखा उन्होंने उनकी तरफ जो पैदा की हैं अल्लाह ने चीजों में से,
से लौटते रहते हैं, जिनके साए दाईं तरफ से और बाईं तरफ से सजदा करते हुए अल्लाह को, और वो आजिजी में रहते हैं और अल्लाह को सजदा करता है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, जानदारों में से और फरिश्ते, और वो नहीं गुरूर करते, डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है और अमल करते हैं इस पर जो उनको हुक्म दिया गया है। ये आयत सजदा भी है। आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और फरमाता है अल्लाह कि ना इख्तियार करो दो दो माबूद, दर हकीकत वही माबूद है वाहिद, तो सिर्फ मुझी से डरते रहो, और उसी का है जो कुछ आसमान में है और जमीन में है, और उसी की इबादत लाजिम है। क्या फिर गैर अल्लाह से तुम डरते हो? और जो कुछ तुमको मुयस्सर है कोई नेमत, सो वो अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुमको पहुंचती है तकलीफ तो तुम उसी से फरियाद करते हो, फिर जब वो दूर कर देता है तकलीफ तुमसे तो फिर एक गिरोह तुम में से अपने रब के साथ शिर्क करने लगता है, ताकि न शुक्री करें इस पर जो हमने उनको दिया तो फायदा उठा लो। फिर अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, और मुकर्रर करते हैं ये इनके लिए जिनको जानते ही नहीं एक हिस्सा इनमें से जो दिया हमने उनको। अल्लाह की कसम तुमसे जरूर पूछा जाएगा उसके बारे में जो तुम झूठ बांधते हो। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और तजवीज करते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, वो पाक है, और अपने लिए बेटे जो उन्हें पसंद है। और जब खबर दी जाती है उनमें से किसी को बेटी की तो पड़ जाता है उनका चेहरा स्याह और वो अंदर से घुटने लगते हैं। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि छुपता फिरता है लोगों से इस बुराई से जिसकी खबर दी गई उसे, आया जिंदा रहने दे इसे जिल्लत बर्दाश्त करके या गाड़ दे उसे मट्टी में, देखो बहुत बुरा है जो ये तजवीज करते हैं। और आयत नंबर 60, इनके लिए नहीं जो ईमान रखते आखिरत पर मिसाल है बहुत बुरी, और अल्लाह के लिए है सिफ्ते आला, और वो गालिब हिकमत वाला है। और अगर पकड़ने लगे अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब तो ना छोड़े इस जमीन पर कोई जानदार, लेकिन वो मोहलत देता है उनको वक्त मुकर्रर तक, फिर जब आ जाता है उनका वक्त तो ना पीछे रह सकते हैं एक घड़ी और ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो तजवीज करते हैं अल्लाह के लिए वो जो खुद नापसंद करते हैं, और कही जाती हैं उनकी जुबानें झूठ के उनके लिए है भलाई, बेशक ये कि उनके लिए है आग, और बेशक वो सबसे आगे भेजे जाने वाले हैं। कसम अल्लाह की यकीनन हमने रसूल भेजे उम्मतों की तरफ जो तुमसे पहले थी, तो आरास्ता कर दिखाया उनको शैतान ने उनके अमाल, तो वही है उनका दोस्त आज, और उनके लिए अजाब अलीम है। और आयत नंबर 64 के नहीं नाजिल की हमने तुम पर ये किताब मगर ये कि वाज़ेह तौर पर बयान कर दो इनसे वो बातें ये इख्तलाफ करते हैं जिनमें, और हदायत है और रहमत है उनके लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर जिंदा किया इससे जमीन को इसके मरने के बाद, बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन तुम्हारे लिए जो पाँव में मुकाम इबरत है, पिलाते हैं हम तुमको वो जो उनके पेटों में है, दरमियान से गोबर और लहू के दूध खालिस खुशगवार पीने वालों के लिए, और फलों से खजूर और अंगूर के बनाते हो तुम इनसे शराब और उम्दा रिस्क, बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और वही की तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को कि बना पहाड़ में घर और दरख्तों में और इनमें जिनमें बेलें चढ़ाई जाती हैं, फिर खा हर किस्म के फलों में से, फिर चली जा रास्तों पर अपने रब के जो हमवार हैं, निकलती है इसके पेट से पीने की चीज मुख्तलिफ रंग है जिसके, इसमें शिफा है लोगों के लिए, बेशक इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र रखते हैं। और अल्लाह ने तुमको पैदा किया फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में बाज वो हैं कि पहुंच जाते हैं नहायत खराब उम्र को, ताकि बेइल्म हो जाएं हर चीज जानने के बाद, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और कुदरत रखता है। और अल्लाह ने फजीलत दी है तुम में से बास को बास पर रिस्क में, तो नहीं है वो जिनको फजीलत दी गई है ऐसे कि दे डालें अपना रिस्क अपने गुलामों को तो वो हो जाएं इसमें बराबर, तो क्या ये अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ने बनाई तुम्हारे लिए तुम में से बीवियां, और बनाई तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते, और रिस्क दिया तुम्हें पाकीज़ा चीजों में से, तो क्या बातिल पर ये इत्काद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं? और वो पूछते हैं अल्लाह के सिवा उनको जो नहीं इख्तियार रखते उनके लिए रिस्क का आसमानों में और जमीन में जरा भी,
اور نہ استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں اللہ، مثال ایک بندہ غلام ہے، نہ قدرت رکھتا ہے کسی چیز پر، اور وہ ہم نے رزق دیا جس کو اپنے پاس سے، عمدہ رزق، پس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور بیان فرماتے ہیں اللہ، مثال دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں وہ اسے بھیجتا ہے نہیں لاتا کوئی خیر۔ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور ایسا جو حکم دیتا ہے انصاف کا، اور وہ ہے سیدھے راستے پر۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے پاس ہے غائب آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں آنا قیامت کا مگر جیسے جھپک نہ آنکھ کا، یا وہ اس سے بھی جلتر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے نکالا تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، کہ نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، اور عطا کیے اس نے تم کو کان، آنکھیں، دل، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف کہ مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں، نہیں تھامے رکھتا ان کو مگر اللہ ہی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 80، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے چپاؤں کی کھالوں سے ڈیرے، جن کو تم ہلکا پاتے ہو جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم قیام کرتے ہو، اور ان کی اون کے اور ان کی پشم کے اور ان کے بالوں کے اسباب اور برتن کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ اور آیت نمبر 81، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچائے تم کو گرمی سے، اور ایسے کرتے جو محفوظ رکھے تم کو تمہاری جنگ سے، اسی طرح پورا کرتا ہے وہ اپنا احسان تم پر تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پس اگر یہ روگردانی کرے تو فقط تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو، پھر ان سے انکار کرتے ہیں، اور اکثر ان میں ناشکرے ہیں۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو بولنے کی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو پھر نہ کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، تو کہیں گے ہمارے رب، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، تو وہ لٹا دیں گے ان کی طرف ان کے کلام کو کہ یقیناً تم جھوٹے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اس دن سرنگو، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ہم ان کے عذاب پر عذاب کو، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تم کو گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کی ہے ہم نے تم پر ایسی کتاب کے کھول کر بیان کرتی ہے ہر بات، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے یہاں پہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر طرح کی بشارت، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت ہے۔ بس یہ دعا کرے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کر تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دیتے رہنے کا رشتہ داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں ان کو پختہ کرنے کے بعد جبکہ مقرر کر چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 92، اور نہ ہونا اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاٹے ہوئے سوت کو، اسے مضبوطی کرنے کے بعد ٹکڑوں میں بناتے ہو تم اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ غالب دوسرے پر۔ حقیقت یہ ہے کہ آزماتا ہے تمہیں اللہ اس سے، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر قیامت کے دن، اور وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو امت ایک ہی، لیکن وہ گمراہ رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، کہ لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد، اور چکھنا پڑے تمہیں برا نتیجہ اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے،
اور تمہارے لیے ہو عذاب بہت برا، اور مت بیچ ڈالو اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اس کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے ہیں۔ اور جو عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اس کو دنیا کی زندگی میں پاک زندگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پھر سے میں پڑھتی ہوں، جو عمل کرے نیک، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ضرور بسر کروائیں گے ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی، اور آخرت میں ضرور دیں گے ہم ان کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے۔ سو جب تم پڑھنے لگو قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم شیطان سے پناہ کیوں مانگے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرے؟ لیکن کیونکہ جس وقت انسان قرآن پڑھتا ہے نا، جس وقت وہ اسپیشلی سمجھ کے پڑھتا ہے، شیطان کو یہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ جب اس کو سمجھ آ گئی تو یہ تو عمل کرنے والا بن جائے گا اور میرا وار خالی چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً نہیں اس کا کچھ زور ان پر جو ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 100، در حقیقت ان کا زور اس پر ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں، اور ان پر جو اس کے وسوسے سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ، تو اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بس تم خود گھڑ لاتے ہو، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ اتارا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ یہ ثابت قدم رکھے ان کو جو ایمان لائے، اور ہدایت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ اور آیت نمبر 103، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت سکھاتا ہے اس کو ایک شخص، زبان اس کی یہ نسبت کرتے ہیں جس کی طرف عجمی ہے، اور یہ زبان ہے عربی جو فصیح ہے۔ یقیناً وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ دیکھیں انڈر لائن کریں اس کو بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہی لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، اور یہ لوگ ہیں جھوٹے۔ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، بلکہ وہ جو کشادہ کر دے کفر کے لیے سینہ، تو ایسوں پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کو ہوگا عذاب بہت سخت۔ یہ اس لیے کہ عزیز تر رکھا انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں، مہر لگا رکھی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، یقیناً تیرا رب ان سب کے بعد بے شک بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 111، کہ جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑا کرتا ہوا اپنی طرف سے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 112، کہ بیان فرماتے ہیں اللہ مثال ایک بستی کی جو کہ تھی امن اطمینان والی، چلا آتا تھا اس کا رزق با فراغت ہر طرف سے، پھر نہ شکری کی اس نے اللہ کی نعمت کی تو چکھا دیا اسے اللہ نے مزہ بھوک اور خوف کا، بسبب جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور یقیناً آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، تو جھٹلایا انہوں نے اس کو، سو آ پکڑا ان کو عذاب نے، اور وہ تھے ظالم۔ بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور طیب، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ در حقیقت حرام کر دیا اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت، اور وہ جو پکارا جائے نام غیر اللہ کا جس پر، بس جو ناچار ہو جائے کہ سرکش نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کہہ دیا کرو جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ باندھنے لگو تم اللہ پر جھوٹ۔ بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں، فائدہ تھوڑا سا،
اور ان کے لیے عذاب بہت دردناک ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی کہلائے، ہم نے ان پر حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو بیان کر چکے ہیں ہم تم سے اس سے قبل، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ وہ کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم۔ پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کی برائی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو یقیناً تیرا رب ان سب کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20، بے شک ابراہیم تھا ایک امت امام فرما بردار اللہ کا، جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، اور شکر گزار اس کی نعمتوں کا۔ منتخب کیا تھا اسے اس نے اور ہدایت دی اسے سیدھی راہ کی، اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے۔ پھر ہم نے وہی بھیجی تمہاری طرف کہ پیروی کرو دین ابراہیم کی، جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ اور آیت نمبر 24، در حقیقت مقرر کیا تھا سب ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بلاؤ اپنے رب کے راستوں کی طرف حکمت کے ساتھ اور نیک نصیحت سے، اور مباحثہ کرو ان سے ایک اچھے طریقے سے جو بہتر ہو۔ یقیناً تیرا رب بھی خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا ہے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف تو اتنی ہی جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور یہاں پہ اب ایک اتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف دو اتنی ہی جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو، تکلیف نہ دو اس پہ صبر کر لو، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرو اور نہیں تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہ غم کرو ان کے بارے میں، اور نہ ہو تنگ دل اس سے جو یہ سازشیں کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب آیت نمبر 28 جو سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ بھاگنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ اس پارہ میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نصیحتیں کی۔ نمبر 1 یہ کہ جب ہم داعی دین بن جاتے ہیں، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، تو پھر ہمیں حکمت کے ساتھ، ہمیں محبت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے۔ ہوتا بھی کیا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے پکڑ پکڑ کے اپنے لو ونس کو بتائیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ پھر جب ہم زیادہ بتاتے ہیں تو لوگ ہم سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹیپ جو بتاتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے نا تو اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا تم لے سکتے ہو، جتنی تکلیف تمہیں کسی نے پہنچائی ہے تم لے سکتے ہو، اتنی تکلیف تم دے سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے اجر ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی غلط منصوبے بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا غم نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں شیطان نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس نے کہا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اگر آپ کو کسی وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں شیطان کی باتوں میں آ رہی ہوں، یا میری زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے مومن بندے ہیں میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔